اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صحب فی الاسلام لمن لا صلاة له ولا صلاة لمن لا وضوء له۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس کی نماز نہیں جو وضو نہیں کرتا۔ گویا کہ ایمان کی تکمیل نماز کے ساتھ ہے اور نماز کی تکمیل طہارت کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان ہیں، کتنے مشفق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ۔ حضور فرما رہے ہیں میرے امتیوں، میں تمہارے لیے اس طرح ہوں جس طرح باپ اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے، اور جس طرح باپ اپنی اولاد کو اچھا برا سمجھاتا ہے نا، میں نبی ہو کہ تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بتاؤں گا تاکہ قیامت کے دن تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتیتم الغائط، جب تم پیشاب کرنے لگو تو اس بات کا خیال کرو فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها، تمہارا منہ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، تمہاری پیٹھ بھی قبلے کی طرف نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں باتھ روم بنانے لگے اس چیز کا خیال کرو کہیں تمہارا وہ فلش یا تمہارا پارٹ وغیرہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ تم بیٹھو اور تمہارا منہ قبلے کی طرف ہو رہا ہو یا تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف ہو رہی ہو۔ اب کیونکہ یہ بنیادی چیز ہے، استنجے کے بارے میں یہ مسئلہ سمجھیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ کو استنجے سے لے کر نماز کے تمام مسائل جو ہیں وہ اس طرح آپ کو بیان کیے جائیں گے۔ استنجے کے بارے میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جب بھی نماز کے لیے آئیں وضو کریں تو وہ سمجھتے ہیں جس طرح وضو ضروری ہے استنجا بھی ضروری ہے۔ یہ بات نہیں ہے، استنجے کی اپنی شرائط ہے۔ آپ اگر بڑی حاجت سے فارغ ہوئے اور آپ نے اس وقت پانی کے ساتھ استنجا کر لیا، بس وہ آپ کا استنجا ہو گیا، اچھی طرح صفائی ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے پانی کے ساتھ استنجا نہیں کیا، موقع ایسا تھا، جنگل تھا، راستہ تھا، آپ نے ڈھیلا استعمال کیا، اب ڈھیلے استعمال کرتے ہوئے اچھی طرح پاکیزگی نہیں ہوتی، کچھ ذرات رہ جاتے ہیں، اس صورت میں آپ پر لازم ہے کہ پہلے استنجا کریں تاکہ وہ پلیتی وغیرہ کہیں جسم پر نہ لگی ہوئی ہو، اور پھر آپ وضو کریں۔ لیکن عام حالات میں ہر نماز کے لیے استنجا کرنا کوئی ضروری نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ وضو کے فرائض سے ہم شروع کریں گے کہ وضو کے بنیادی فرائض کیا ہیں۔ وضو کے فرائض اللہ نے قرآن مجید میں 4 ارشاد فرمائے ہیں۔ اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم، جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنا چہرہ دھو۔ اب چہرے کی حدود 4 کیا ہے؟ یہ بال اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک یہ لمبائی ہے، اور کانوں کے یہ جو 2 نرمے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے، یہ چہرے کی چوڑائی ہے۔ پوری طرح اچھی طرح مل کے اس کو دھونا، یہ وضو کا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو۔ بعض لوگ جلدی سے وضو کیا تو کونیاں خشک رہ گئیں، اس کا وضو نہیں ہوا کیونکہ فرض رہ گیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک صحابی کو دیکھا کہ جلدی میں وضو کیا، اس کے ٹخنے کی ہڈی نظر آ رہی تھی کہ یہاں پانی نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا ویل للعقاب من النار، یہ تو جہنم کی آگ لگے گی جہاں پانی نہیں پہنچا ہے۔ تو اس لیے وضو کرتے ہوئے اچھی طرح اس کو ہاتھوں کو ملنا، اور جن لوگوں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو، پہلی بات یہ ہے مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا حرام ہے چاہے 1 رتی ہو، چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، لیکن غسل کرتے ہوئے اور وضو کرتے ہوئے اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس انگوٹھی کو حرکت دینی۔ پہلی بات تو یہ اتار لیں، تسلی سے وضو کریں، اور اگر وہ ذرا ٹائٹ ہے تو پھر اس کو حرکت دیں تاکہ پانی نیچے تک جائے۔ اگر انگوٹھی کے نیچے والی جگہ خشک رہ گئی تو نہ وضو ہوگا نہ غسل ہوگا، سمجھیں؟ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز آپ نے فرمائی وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ اب 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، اتنا، اور پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے۔ تو آپ اگر اتنا بھی کر لیں تو آپ کا فرض پورا ہو گیا۔
3 فرض ہو گئے، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا، ٹخنے فرض کے اندر داخل ہیں۔ یہ 4 فرض ہیں وضو کے، 3 فرض ہیں غسل کے۔ ہر انسان مرد و عورت کو غسل کی ضرورت ہے۔ تو پہلا فرض کیا ہے کہ جس وقت آپ نے غسل کرنے لگے ہیں تو سنت طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے استنجا کریں، جسم پر کہیں کوئی پلیتی وغیرہ لگی ہوئی اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ اس کے بعد پہلا فرض کیا ہے؟ منہ میں پانی ڈالیں، اچھی طرح منہ بھر کر کلی کریں یا غرغرہ کریں اگر غسل فرض ہو، یہ کلی کرنا فرض ہے۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، غسل کا دوسرا فرض۔ تیسرا فرض کیا ہے؟ پورے بدن کو اچھی طرح مل کے دھونا، کوئی جگہ خشک خالی نہ رہ گئی ہو۔ یہ 3 وضو غسل کے فرائض ہیں۔ اللہ ہم سب کو مسائل سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔